ولي الجلال والإكرام والسلطان. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. اے اللہ، ہم تیرے ان ناموں کے ساتھ تجھ سے سوال کرتے ہیں جو نام تو نے اپنے رکھے ہیں، یا وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے ہیں، یا وہ نام جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی سکھائے ہیں، یا وہ نام جو تو نے اپنے پاس رکھے ہیں. ہم سب تیرے ان تمام ناموں کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتے ہیں. ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا. اے اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں. انا عبیدک بنو عبیدک، تیرے بندوں کے بیٹے ہیں، تیری بندیوں کی اولادیں ہیں ہم سب، اور تیرے ناموں کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں. ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا، تو قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. ونور صدورنا، ہمارے سینوں کا نور بنا دے. وجلاء احزاننا، ہمارے غموں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا دے. وذهاب همومنا وغمومنا، فکریں، پریشانیاں، آلام اور آزمائشوں کے کافور ہونے کا قرآن مجید کو ذریعہ، وسیلہ اور رستہ بنا دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم یا غفور یا شکور یا ودود یا صبور یا سلام یا مؤمن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا باری یا مصور. اللہم لک الاسماء الحسنى اللہم لک الاسماء الحسنى ندعوك بها ونسألك بها ندعوك بها ونسألك بها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تغفر لنا في هذه الليلة. اے اللہ، تیرے ناموں کے واسطے اور وسیلے سے ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو اس مبارک رات اور گھڑیوں میں مغفرت اور بخشش سے نواز دے. اے اللہ، زندگی بھر کے سب گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، ہمیں معاف کر دے، ہمارے والدین کو معاف کر دے، ہمارے باپ دادا کو معاف کر دے، ہماری ماؤں کو معاف کر دے، ہمارے بہن بھائیوں کو معاف کر دے. اے اللہ، ہماری بیویوں، خاندوں اور اولادوں کو معاف کر دے. اے اللہ، ہمارے دوستوں اور اساتذہ، تلامذہ، شاگردوں کو معاف کر دے. اے اللہ، جمیع المسلمین والمسلمات، تمام مسلمان مردوں کو معاف کر دے، عورتوں کو معاف کر دے. اے اللہ، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، ہمارے گناہوں کی وسعت کیا وسعت ہوگی. ان رحمتی وسعت کل شیء، تیری رحمت تو ہر چیز سے وسیع ہے. اے اللہ، تیری رحمت کے واسطے اور وسیلے سے ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اپنے فضل کے ساتھ ہم سب کو اپنی رحمتوں کا مستحق بنا دے. اے اللہ، جو احباب قرآن مجید سننے والے، قیام کرنے والے، قرآن سمجھنے والے،
اے اللہ نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، صدقات کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ دل لگانے والے اور اپنا وقت ان کاموں میں صرف کرنے والے، اے اللہ ان میں سے کوئی بھی انسان ایسا نہ رہے کہ رمضان گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، رمضان گزر جائے اس کو معاف نہ کیا جائے۔ اے اللہ اس محفل اور اس مجلس سے اٹھنے سے قبل ہم سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ فرشتے یہاں پہ حاضر ہیں، تجھے خبر دیں گے ہمارے بارے میں، بتائیں گے کہ ہم تجھ سے تیری مغفرت، بخشش اور رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار، ونعوذ بک من النار، ونعوذ بک من النار۔ اللہ تیرے بندے تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، آگ سے اپنے آپ کو تیری حفاظت اور پناہ میں دیتے ہیں۔ اے اللہ جنت کو پیدا تو نے کیا، آگ کو پیدا تو نے کیا، انسانوں کو ہمیں پیدا تو نے کیا۔ اے اللہ ہم تیرے بندے جہنم آگ میں نہیں جانا چاہتے، نہیں جلنا چاہتے، سب تجھ سے تیری رحمت کے ساتھ تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ بغیر حساب، عذاب، عقاب، سزا، ان سب چیزوں کے بغیر جنت کا ہم سب کو داخلہ نصیب فرما، اہل جنت کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ خاتمہ، موت کا وقت مقرر ہر انسان کا تو نے لکھا ہے۔ اے اللہ ہم سب تجھ سے آج مانگتے ہیں کہ جب ہماری موت کا وقت قریب آئے تو ہمیں ایمان کی حالت میں موت دینا، اسلام کی حالت میں موت دینا، وضو کی حالت میں موت دینا، قرآن مجید پڑھتے ہوئے موت دینا، آخری وقت میں موت کی بے ہوشیوں میں کلمہ طیبہ کا ہوش ہمیں دینا، لوگ ہائے ہائے کرتے مر گئے، گالیاں دیتے مر گئے۔ اے اللہ موت کے وقت ایمان، اسلام، تلاوت، کلمہ طیبہ یہ سب چیزیں ہماری زندگیوں میں ہم پہ جاری کر دینا۔ اے اللہ بڑے لوگ ابھی چند دن پہلے، 8-10 دن پہلے ہمارے درمیان موجود تھے، آج ہمیں نظر نہیں آتے۔ آج سے 8-10 دن کے بعد یا 8-10 سالوں کے بعد یہاں پہ کون ہوگا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ ہم مٹی کے اوپر ہوں گے یا مٹی سے نیچے ہوں گے۔ اے اللہ نیچے ہوں یا اوپر ہوں، سوال تجھ سے معافی اور عافیت کا کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی دیننا ودنیانا ومعاشنا۔ اے اللہ ہم دنیا میں، دین میں، زندگی میں، رزق میں، کاروبار میں تجھ سے عافیت مانگتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں۔ اللہم احفظنا من بین ایدینا، اے اللہ ہماری آگے سے حفاظت کر، پیچھے سے حفاظت کر، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تجھ سے عفو، معافی کا سوال ہے۔ وَأَعْتِقْ رِقَابَنَا مِنَ النَّارِ، ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا سوال ہے۔ اے اللہ رمضان کی ہر رات تو اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادیاں دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، جہنم کی آگ سے آزادیاں ہر رات دیتا ہے۔ اے اللہ 20 راتیں اور آج 21ویں گزرنے والی ہے۔ اے اللہ ہمارا نام اگر ان میں نہیں ہے تو اپنے فضل و رحمت سے ان لوگوں میں ہمارا نام شامل کر دے جن کو جہنم کی آگ سے آزادیاں دے دی گئی، جن کی موت ان پہ آئے گی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ان کو سننے کو ملے گا جن پہ موت آئے گی، فرشتوں کی طرف سے سہولت ہوگی، آسانی ہوگی، روح جسم سے ایسے نکلے گی
جیسے ایک مشکیزے کا منہ کھلے اس میں سے پانی نکلتا ہے، جنتی لباس، جنتی خوشبوئیں اس کے لیے پہنچے گی۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، ان میں شامل نہ کرنا جسے گرز مارے جائیں گے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، چہروں اور پیٹھوں کو پیٹا جائے گا اور کہا جائے گا اخرجوا انفسکم، اپنی روحوں کو آج اپنے جسم سے خود نکالو۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اے اللہ یہودیوں عیسائیوں کی طرح ہم نے تیری رحمت سے یا تجھ سے جھوٹی امیدیں نہیں باندھی کہ عمل کوئی نہ ہو اور پکی ٹھکی امیدیں لگائی ہو کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، نہیں۔ اے اللہ تیرا خوف دلوں میں موجود ہے اور یہ ڈر ہے پوری زندگی کے لیے کہ کہیں کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے، کوئی ایسا جملہ زبان سے نہ نکل جائے جس سے تو ناراض ہو جائے۔ یہ تیرا خوف ہے، اور تیری رحمت سے امید یہ ہے کہ ایک نیکی بھی اگر قبول ہو گئی، زندگی بھر کی ایک نیکی بھی قبول ہو گئی تو ہماری بخشش کے لیے کافی ہوگا۔ اے اللہ تو وہ ہے جو ساری زندگی فحاشی کرنے والی خاتون کو ایک کتے کے بچے کو پانی پلانے پہ معاف کر دیتا ہے۔ تو وہ ہے جو توبہ کے رستے پہ چلنے والا اگر 100 بندوں کا قاتل ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو وہ ہے جو ایک شکریہ کا کلمہ بولو اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس زیادہ تو کچھ نہیں ہے، لیکن صرف ایک بات ہے، اے اللہ ہم تیری مخلوق ہیں، انت ربنا، تو ہمارا رب ہے، خلقتنا، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، انت ربنا، تو ہمارا رب ہے، ونحن عبادک، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری پروڈکٹ ہیں، تیری مخلوق ہیں، انت القوی ونحن الضعفاء، تو طاقتور ہے ہم کمزور ہیں، وانت الغنی ونحن الفقراء، اے اللہ ہم فقیر ہیں، ہم سوالی ہیں، تو بے نیاز ہے، نشکو الیک ضعف قوتنا، ہم کس قدر زیادہ کمزور ہیں، ہم اس کا شکوہ صرف تیرے آگے کرتے ہیں، وقلت حیلتنا وحوالنا علی الناس، زیادہ راہ کتنا کم ہے ہمارے پاس، اے اللہ اس کا شکوہ صرف تیرے آگے کرتے ہیں اور تجھ سے تیری مدد کا سوال کرتے ہیں۔ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تو مدد کرنے پہ آ جائے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر تو رسوا کرنے پہ آ جائے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، کون ہے جو تیرے علاوہ تیرے بندوں کی مدد کر سکتا ہے؟ اے اللہ سب تجھ سے تیری رحمت کے سوالی، اے اللہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ لا تردنا خائبین، خالی نہ جائیں، ولا تردنا خاسرین، نہ کام نہ مراد نہ لوٹیں۔ اے اللہ رمضان زندگی میں کئی آئے گزرے، اگر آج تک میرے نام جنت نہیں ہے، جہنم سے آزادی نہیں ہے، تو اللہ اس سے بڑھ کے بدقسمتی بد نصیبی نہیں ہے۔ اللہ تیری جنت چھوٹی نہیں ہے، اس کی جگہ تھوڑی نہیں ہے، تیرا فضل کم نہیں ہے۔ اللہ تجھ سے مغفرت کا سوال، معافی کا سوال، جہنم سے آزادی کا سوال، اور جو عمل اس رمضان میں یا سابقہ میں یا غیر رمضان میں تیری توفیق سے ہوا ہے، اللہ اس کی قبولیت کا سوال صرف تجھ سے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب، اے اللہ دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے، والسنتنا من الکذب، زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، واعیننا من الخیانہ، آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اللہم یا شافی الامراض، اے بیماروں کو صحت دینے والے، اشفینا واشفی مرضانا ومرضى المسلمین، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔
اے اللہ یہ تیرے بندوں میں، یہ بوڑھوں میں، بچوں میں، جوانوں میں، تیری بندیوں میں جو بیمار بیٹھے ہیں اللہ تو ان کی بیماری جانتا ہے، شفا جانتا ہے اللہ، اپنے فضل سے ہر بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، نفسیاتی بیمار ہیں، اپنے فضل سے ہر بیماری سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو، ہماری اولادوں کو، اے اللہ بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو جو بیمار ہیں اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑے، ہم جیسے جو آج اس دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتے، اے اللہ جس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، قبر میں پڑا ہے، اے اللہ اس کے باپ کی مغفرت فرما دے۔ جس کے پاس آج ماں نہیں ہے، قبر میں پڑی ہے، آج اسے دعا کی ضرورت ہے، تیری رحمت کی ضرورت ہے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ اگر ان پہ کوئی مشکل ہے، آزمائش ہے، ہماری اس دعا کی برکت کے ساتھ ان کی قبر کو ٹھنڈا کر دے۔ اے اللہ نور سے بھر دے، تنگیوں کو فراخیوں میں، کشادگیوں میں تبدیل کر دے، مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ اے اللہ اس مسجد کے کئی نمازی، کئی احباب، ایک لمبا عرصہ مجھے ان لوگوں میں رہتے ہوئے ہوا، اے اللہ تیرے کئی لوگ، کئی بندے، کئی احباب جو پچھلے سالوں میں تھے، 10 سال پہلے موجود تھے، 2015 میں تھے، 16 میں نہیں تھے، پھر کئی 16 میں تھے، 17 میں نہیں تھے، یہ ترتیب آج تک چلتی آ رہی ہے۔ کچھ پچھلے سال تھے، آج کے سال ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اے اللہ اس مسجد کو بنانے والے، آباد کرنے والے، چلانے والے، تعاون کرنے والے اور جو اس دنیا میں بچے یا چلے گئے، اے اللہ سب سے راضی ہو جا، سب کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اپنے ان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں کے بارے میں جنہوں نے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی، قیام کیے، دعاؤں میں شامل ہوتے رہے، خطبوں میں شامل ہوتے رہے، نصیحت سنتے رہے۔ آج ان کے نام کئیوں کے ذہن میں ہیں، کئیوں کے نہیں ہیں، شکلیں ذہنوں میں آتی ہیں۔ اے اللہ وہ جو تیرے پاس آ گئے، ہم آج سب تجھ سے دعا کرتے ہیں، یہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی، یہ مسجد گواہی دے گی ان کے نمازی ہونے کے بارے میں، ان کے توحید پرست ہونے کے بارے میں۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کی مشکلات آسان کر دے، ان کی قبروں کو طاعت نگاہ ان کے لیے وسیع کر دے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا۔ اے اللہ محتاجوں کی فقیریاں دور کر دے، رزق حلال، برکت والا، وسعت والا، آسانی والا، سہولت والا اپنے فضل کے ساتھ وافر اور وسیع عطا فرما۔ کسی کے آگے انسان سوال کرے، کسی کی جیب پہ نظر رکھے، کسی سے لالچ رکھے، اللہ ایسا دل نہ دینا، ایسی زبان نہ دینا، ایسا ہاتھ نہ دینا۔ رزق حلال، برکت والا، عافیت والا، آسانی والا، سہولت والا، وافر، وسیع، اے اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے تو تیرے پاس ہیں اللہ، جسے چاہتا ہے تو دیتا ہے۔ یہ سب لوگ تیرے فضل کا تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ محتاجیاں، فقیریاں دور کر دے۔ اے اللہ نیک اولاد جو انسان اس کے طالب ہیں، برکت والی نیک اولاد دے دے۔ جن کے پاس نیک بیٹے نہیں ہیں، نیک بیٹے دے دے۔ جو اپنے شادی بیاہ کے معاملات میں پریشان ہیں، اپنی اولادوں کے بارے میں پریشان ہیں، اے اللہ غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ گھروں کو راحتوں میں، آسانیوں میں، سہولتوں میں بدل دے۔ اے اللہ گھر سکون کے لیے ہوتا ہے، جن گھروں میں سکون نہیں ہے اے اللہ ان گھروں کو سکون سے بھر دے، نور سے بھر دے، روشنی سے بھر دے۔ ہمارے آپسی تعلقات دلوں کو صاف کر دے، زبانوں کو نرم کر دے، ایک دوسرے کے لیے محبت رواداری کا جذبہ عطا کر دے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین والجہاد والمجاہدین والمستضعفین فی فلسطین، اللہم انصرهم نصرا عزیزا، اللہم احفظ بیتک المسجد الاقصی، اللہم علیک بالیہود، علیک بالصلیبیین، علیک بالہنود۔ اے اللہ یہود و نصارہ ہنود کا گٹھ جوڑ،
جو پھر بمباری کرتا ہے اہل غزہ اہل فلسطین پہ، اے اللہ ان کو کافی ہو جا، اہل ایمان اہل اسلام کی مدد فرما، جن کو افطاریوں کے وقت بموں کا سامنا ہے، شہادتیں پیش کر رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، نصرت فرما، اہل اسلام عالم اسلام کو غیرت دے کہ ان کی مدد کے لیے، ان کی تائید و نصرت کے لیے کچھ کر سکیں۔ اللہم احفظ بلدتنا پاکستان، اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، مدد فرما، اہل پاکستان پہ رحم فرما، اے اللہ جو خیر تجھ سے مانگ سکے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگی وہ بھی دے دے، جس شر سے پناہ مانگی ہے اس سے پناہ دے دے، جس سے پناہ نہیں مانگی اس سے بھی پناہ دے دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وعلى أصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔